السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قارئین کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ ہمارے ساتھ قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، تجوید اور قواعد کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور اسی طریقے پر ہم اردو سکھا رہے ہیں، وہ تمام کی تمام ویڈیوز پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ قرآن کریم سکھا رہے ہیں، اس کی تمام ویڈیوز پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ سیکھتے رہیے۔ عربی سکھا رہے ہیں، وہ بھی تمام کی تمام ویڈیوز پلے لسٹ میں موجود ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ سیکھتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے۔ قرآن کریم کو سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم کو درست کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ قاعدہ جو ہم پڑھا رہے ہیں، نورانی قاعدہ، اس میں ہم تجوید کے ساتھ اور قواعد کے ساتھ جو ضروری قواعد ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج یہ ہمارا تختی نمبر 19 ہے، مد کا بیان ہے۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے۔ اس سے پہلے ہم تختی نمبر 18 پڑھا تھا ہم نے، تشدید معاہو تشدید کا بیان تھا، وہ ہو چکا ہے۔ آج یہ ہمارا تختی نمبر 19 ہے، مد کا بیان ہے۔ آج ہم یہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے یہاں پر 3 مد کا ذکر کیا ہے، مد متصل، مد منفصل اور مد لازم۔ پہلے اس کو جانتے ہیں ہم، مد متصل، اس کے بارے میں جانیں گے کہ مد متصل کسے کہتے ہیں، کب ہوگا، اور اس کی مقدار بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ مد متصل کس قدر کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے، مد منفصل کی مقدار کیا ہے، مد لازم کی مقدار کیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور سیکھتے رہیے۔ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے انہوں نے مد متصل کا بیان کیا ہے، مد متصل کے بارے میں بتایا ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، یعنی مد واجب بمعنی اہم ہوگا، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد دیکھو، یہ کیا ہے، یہ حروف مدہ ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو یہاں پر یہ کیا ہے، یا ہے۔ یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے۔ تو حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، دیکھو آرانا حمزہ اسی کلمے میں، آرانا حمزہ اسی کلمے میں۔ یہ واو ہے، واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، تو واو مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا۔ تو حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ دیکھو یہ مد متصل کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ اسی کلمے میں ہے نا، حمزہ اسی کلمے میں ہے، حمزہ اسی کلمے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب مد منفصل کے بارے میں مد متصل کی مقدار جان لیتے ہیں۔ مد متصل کی مقدار کیا ہے؟ مد متصل کی جو مقدار ہے وہ حفص کی روایت میں، امام حفص جو ہیں ان کی روایت میں صرف توسط ہے۔ اور توسط کی مقدار کیا ہے؟ 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ توسط ہے، توسط کی مقدار کیا ہے؟ 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، ٹھیک ہے۔ تو مد متصل میں 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف تک کھینچا جا سکتا ہے۔ یہ امام حفص کی روایت کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم مد منفصل کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل، اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل۔ یہ دیکھو مد منفصل کی مثال ہے۔ فی، یہ کیا ہے؟ حرف مدہ ہے۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ، یہ دیکھو دوسرے کلمے میں ہے۔ فی الگ ہے، امرینا الگ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو یہاں پر بھی لا الگ ہے، الہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، یہ دیکھو یہاں پر بھی دیکھو یہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، یہ آ رہا نا حمزہ، یہ ہے حمزہ، یہ الف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حرف مدہ ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مد منفصل کی مثال ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، مد منفصل کی جو مقدار ہے وہ کیا ہے؟ مد منفصل بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہے۔ بات کو ذہن میں بٹھائیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، قصر کی مقدار 1 الف ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے اوپر بتا دیا توسط ہے۔ تو مد منفصل میں کیا ہے؟ مد منفصل میں بھی توسط ہی ہوگا۔ اور بطریق جزری کیا ہے؟ قصر اور توسط دونوں جائز ہے۔ بطریق جزری قصر بھی جائز ہے، اور امام شاطبیہ کے نزدیک کیا ہے؟ بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے مد منفصل میں بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، مد لازم کے بارے میں جانتے ہیں۔
یہ دیکھو تیسرے نمبر پہ کیا ہے، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ دیکھو غور کرو، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد دیکھو یہاں یہ آ رہا نا حرف مدہ ہے الف، تو یہ کیا آ رہا، جزم آ رہا۔ یہ حرف مدہ ہے نا الف، یہ کیا آ رہا، تشدید آ رہا نا۔ تو اسی طریقے پر یہاں ہے حرف مدہ، اس کے بعد کیا آ رہا، تشدید آ رہا۔ تو حرف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو کیا ہوگا، مد لازم ہوگا۔ حرف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو کیا ہوگا، مد لازم ہوگا۔ اور مد لازم کی تمام قسموں میں تمام قراء کے نزدیک صرف طول ہے، اور طول کی مقدار کیا ہے، 3 الف 5 الف ہے، 3 الف اور 5 الف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ اور دیکھ لیں ذرا سا، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل، حرف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ مقدار بھی میں نے اس کی بیان کر دیا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ مد متصل، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جا جا کھینچے گا، ٹھیک ہے۔ مد آ رہا نا، مد متصل ہے۔ سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات سی ات۔ سین واو پیش، سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سو او۔ سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سو او۔ مد متصل میں کیا بتایا میں نے، مد متصل میں توسط ہے، تو توسط کی مقدار 2 الف 2.5 الف ہے اور 4 الف ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اس لیے کھینچ رہا ہوں اس قدر میں۔ مد منفصل کی مثال دیکھ لیں، فا یا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام، را زیر ری، فی امری، نون الف زبر نا، فی امرینا، فی امرینا۔ لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا زبر ہا، لا الہ، لا الہ۔ اس طرح کھینچ کر پڑھیں گے، مد منفصل ہے اس میں۔ حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، انا، حمزہ نون زبر ان، زالام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، انا انزلنا۔ اس میں غنہ ہوگا، نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے، اس میں اخفا ہوگا، اخفا کا قاعدہ آ چکا ہے، پیچھے دیکھ لیں پچھلی ویڈیو میں۔ اس میں مد لازمی کی مقدار دیکھتے ہیں۔ حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، حمزہ لام کھڑا مد زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا۔ حا الف جیم مد زبر حاد، جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجو کا۔ دیکھ لیں کیسے پڑھ رہے ہیں، اصل تو رواں پڑھا جاتا ہے، یہ آپ کی آسانی کے لیے میں ہجے کر رہا ہوں۔ واو سواد زبر وس، واو سواد زبر وس، سواد فا کھڑا مد زبر صاف، سواد فا کھڑا مد زبر صاف، والصاف، فا کھڑا زبر فا،
والصافا تا زیر تی والصافاتی. ٹھیک ہے، تو دیکھو یہ پورا کا پورا طریقہ بیان کر دیا گیا. رواں پڑھ لیتے. جاء سیئت سوء فی امرنا لا الہ انا انزلنا الآن حاجوک والصافات. تو پورا کا پورا طریقہ یہ بیان کر دیا، مقدار کے ساتھ میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور سیکھتے رہیے قرآن کریم تجوید کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے اپنی دعا میں یاد کیجیے. یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.